بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پی لفٹ ہے ہمارا 12واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا۔ اور آج کا حاصلات تعلم، ہمارے پاس جو حاصل تعلم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر پر اعتماد انداز میں تقریر کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تقریریں آپ سنتے ہیں اور آپ نے خود کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ۔ یہ آج کا ہمارا کام ہے، کلاس میں ہم کریں گے۔ اور فن خطابت پر اعتماد تقریر کے گڑ، جماعت ہشتم آپ کی 8 کلاس ہے۔ آپ کلاس کے جو ہے آپ ڈائس اس کے سامنے آ کے ہر بچہ کیسے جو ہے وہ تقریر کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو کبھی سٹیج پر بولنے سے ڈر لگا؟ یہ سوال جو متعلقہ ٹیچر ہے وہ کلاس میں کریں، ہر ایک بچہ اس کا جواب دے گا۔ کہ دنیا کے عظیم ترین مقررین بھی شروع میں گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسٹیج کا خوف ایک فطری عمل ہے، کوئی کمزوری نہیں۔ آپ ان کو بتلائیں کہ جو بھی بندہ ڈائس پہ آتا ہے، یہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کا تعارف کروائیں، ان کا بتلائیں کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا سپیکنگ کا، بولنے کا، سپیکر بننے کا، ٹھیک ہے، تو تب یہ اس طرح نہیں تھے، ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے۔ آپ جس طرح ہے بالکل اسی سٹیج پہ یہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، سب کے سامنے لیڈ کرنا، سب کے سامنے بولنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود اعتمادی جادو نہیں بلکہ ایک مہارت ہے۔ جیسے سائیکل چلانا یا تیراکی سیکھی جاتی ہے، آپ نے سائیکل چلانا سیکھا، بائک سیکھی ہے، گاڑی سیکھی ہے، تو ویسے ہی پر اعتماد تقریر کرنا بھی ایک فن ہے جسے سیکھا اور نکھارا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہترین تقریر، یہ ڈھانچہ آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کرنے کے بعد آپ نے جسمانی زبان، یعنی کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کی لینگویج، وہ ایک تو زبان کے ساتھ آپ بولتے ہیں، ایک آپ کا جسم بولتا ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اپنے جسم کو ایکٹیو کر لیا، کانفیڈنس کے اندر ہیں، آپ کے الفاظ آپ کا جسم بولے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا جسم بھی حرکت کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے آواز کا جادو۔ ایسے آواز، ایسے الفاظ، ایسے جو ہے محاورات آپ نے نکالنے کہ لوگوں کا اس پہ مکمل اثر ہو، ٹھیک ہے۔ پہلا ستون، آپ نے تقریر کو جب آپ نے مکمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا بولنے والے، ٹھیک ہے۔ نامکمل معلومات ہی دل میں خوف پیدا کرتی ہے، مکمل تیاری آدھی کامیابی ہے۔ دوسرا ستون، جسمانی زبان، ٹھیک ہے۔ آپ کے کھڑے ہونے کا انداز اور ہاتھوں کی جنبش آپ کے الفاظ سے زیادہ اونچی آواز میں بولتی ہے۔ تیسرا ستون، آواز کا جادو، ٹھیک ہے۔ آواز نہ بہت دھیمی ہو، نہ ہی چیخنے اور چلانے والی ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 3 پوائنٹ اس نے بیان کیے، اگر آپ کے اندر یہ 3 پوائنٹ آ گئے تو آپ ایک اچھے مقرر، اچھے سپیکر ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے آپ نے جو تیاری کرنی ہے اچھے طریقے سے، کسی بھی موضوع پہ آپ کر لیں، یوم اقبال پہ یا پھر پاکستان کے حب وطنی پہ، قائد اعظم پہ، کوئی بھی آپ نے ٹاپک لیں، اس پہ آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے۔ اچھی تیاری ہوگی، اچھا بولیں گے۔ جب آپ نے ڈائس پہ آ جانا، آپ نے مکمل، ٹھیک ہے، پورا ایکٹیو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا جھکاؤ ہو اس طرح، آپ اس طرح بول رہے ہو، نیچے آپ کی نگاہ ہو نیچے، ٹھیک، اس طرح نہیں۔ آپ ڈائس پہ آئے، السلام علیکم، اور تھوڑا مسکرائیں، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کریں، پھر اپنے الفاظ، آپ کا یہ ہاتھ چلنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کا 70% آپ کی یہ باڈی جو ہے وہ بولتی ہے، اس کے بعد یہ 30% آپ کی زبان بولتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اشارہ کرنا ہے، آپ کی باڈی ایکٹیو ہو۔ تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ کی جو الفاظ ہو وہ جاندار ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کہ دھیمے ہو، مرے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، دھیما لہجہ نہیں۔ آپ کے الفاظ پر اثر اور زیادہ جو ہے وہ کیا نام اس کا لوگوں کو اثر کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام ہے۔ اس کے بعد خود اعتمادی بڑھانے کے 4 طریقے آپ نے، اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، آپ یہ 4 کام کریں، اور ٹیچر ہر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے، ہر طالب علم سے یہ کروائے۔ پہلے 30 سیکنڈ کا اصول، ٹھیک ہے۔ آئینے کے سامنے آپ مشق کریں، اس کے بعد سامنے آپ آئینہ رکھیں، اس کے سامنے بولتے جائیں، اور آنکھوں کا رابطہ، ٹھیک ہے۔ آنکھیں اپنی آنکھوں میں ڈال کے بات کریں، اور سانس پر قابو پائیں، ٹھیک ہے۔ سٹیج پر جانے سے پہلے کی تیاری، سانس اندر ہو، روکیں، سانس باہر کریں، اس کے بعد پھر اپنے تاثرات، حرکات کو دیکھیں۔ سٹیج پر جانے سے پہلے 3 لمبے اور گہرے سانس لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے 30 سیکنڈ کا اصول۔ آنکھوں کا رابطہ، آپ جو آپ کے سامنے بیٹھیں ان کو آپ نے دیکھنا، ان پہ فوکس کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے۔ اور یہ تقریر کا ایک بہترین ڈھانچہ جو آپ کے سامنے،
آغاز آپ کسی شعر کے ساتھ کریں یا کوئی اچھا قول ہے، حدیث ہے یا کوئی بھی ہے. اس کے بعد موضوع، جو آپ کا موضوع ہے جس پہ آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، اس میں 2 3 یا 4 مضبوط اور واضح نکات ہونے چاہیے، اور آخر میں اپنی بات کو آپ نے سمیٹنا ہے، اور پر اثر آپ کے پاس کسی بھی شعر کے ساتھ آپ اینڈ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی قول کے ساتھ آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کامیابی کا خلاصہ، آپ کے اندر اگر تیاری ہے، جسمانی زبان ہے، آواز ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک شاندار خطابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تیاری کرنے کے لیے یہ 30 سیکنڈ لگا دیں. اب آپ کی باری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک متعلقہ ٹیچر جو کلاس کا، وہ اسی طرح جو ہے وہ ٹائم لگائیں، اور ہر بچہ وہ اس کو کوئی بھی ٹاپک دے دیں، وقت کی پابندی، میرا اسکول یا میرا پسندیدہ پھل. ٹھیک ہے. سامنے ڈائس پہ آئے اور پوری کلاس کے سامنے اپنے الفاظ جو کچھ بھی آتا ہے وہ بیان کریں، تاکہ یہ آپ کے اندر تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد بہترین مقرر وہ نہیں جو غلطی نہ کرے، بلکہ وہ جو غلطی کے باوجود اعتماد سے بات جاری رکھیں. آپ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ کہہ کے ڈائس پہ آئیں اور لوگوں کو بیان کریں، جو بھی آپ کے من کے اندر ہے لوگوں کو قائل کریں کسی بھی موضوع پہ. یہ جو سرگرمی ہے ہر بچہ کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تدریسی جانچ ہے. یہ کلاس کے اندر آپ نے ٹیچر کروائے گا سارا. اس کے بعد یہ تدریسی جانچ، یہ ورک بک کا، یہ گھر سے آپ نے کرنے کام. ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. تب تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے. السلام